پاکستان میں واقع ایک قلعہ پشاور کا سب سے قدیم اور تاریخی مقام ہے۔ دورانی سلطنت کا پشاور موسم سرما اور کابل میں موسم گرما میں دارالحکومت ہوتا تھا، اس لیے سردیوں میں درانی شاہان اس قلعے میں رہا کرتے تھے۔ تیمور شاہ درانی نے اس قلعے کا نام بالا حصار رکھا، جس کی لفظی معنی بلند قلعہ ہے۔ یہ قلعہ ایک طویل عرصے تک درانیوں کا زیر استعمال رہا۔ 19ویں صدی میں جب سکھوں نے پشاور پر حملہ کیا تو یہ قلعہ ان کی زیر استعمال آیا اور انہوں نے اس کا نام سمیر گڑھ رکھا، لیکن مقامی طور پر سمیر گڑھ کا نام مشہور نہ ہو سکا۔ اس وقت قلعے کو بطور ہیڈ کوارٹر استعمال کر رہی ہے۔ ہندوکش زلزلہ 2015 کے دوران اس قلعے کا ایک دیوار جزوی طور پر متاثر ہوا تھا، جسے دوبارہ تعمیر کرایا گیا تھا۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور کا شہر۔ قلعہ کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے۔ اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ قلعہ کی اندرونی دیوار کی بلندی 50 فٹ ہے۔ دوہری دیواریں والے اس قلعے کا کل رقبہ 15 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ ایک پختہ سڑک بلکاتی ہوئی قلعے کے اندرونی تک جاتی ہے۔ مغل بادشاہ ظہور الدین بابر نے اپنی خود نشت تخت بابری میں قلعہ بالا حصار کا ذکر کیا ہے۔ وہ باگرام پشاور کے قریب اپنی فوجوں کے اترنے اور شاہکار کے لیے روانگی کا ذکر کرتا ہے۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں نے افغان بادشاہ شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تو افغانیوں نے قلعہ بالا حصار کو تباہ کر دیا۔ جب ہمایوں نے ایران کی مدد سے اپنا کھویا ہوا تخت دوبارہ حاصل کر لیا تو اس نے کابل سے واپس پر پشاور میں قیام کیا اور قلعہ بالا حصار کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ اس نے قلعے میں ایک بڑا فوجی دستہ تعینات کیا اور ایک ازبک جرنیل سکندر خان کو قلعہ کا نگران مقرر کیا۔ پہلی مرتبہ قلعے میں یہ توپیں نصب کی گئی ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے بھی وادی پشاور مغلوں سے چھین لی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے فرزند تیمور ابدالی نے پشاور کو اپنا سرمایہ دار الخافہ بنایا۔ اس نے قلعہ بالا حصار میں اپنی رہائش کے لیے محلات تعمیر کروائے اور اپنے حفاظتی دستے کے لیے ایرانی اور تاجک سپاہی بھرتی کیے۔ جب 1779 میں ارباب فیاض اللہ خان نے قلعہ بالا حصار پر یلغار کی تو اس نے حفاظت دستے سے تیمور شاہ کی حفاظت کی۔ 1793 میں تیمور شاہ کی وفات کے بعد شاہ زمان سر آرائی سلطنت ہوا۔ اس کے دوران میں سکھ پنجاب پر قابض ہو گئے۔ 1834 میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ پہلے تو سکھوں نے قلعہ بالا حصار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن جلد ہی انہیں غلطی کا احساس ہوا۔ ہری سنگھ نلوا اور سردار کھڑک سنگھ نے اس قلعے کی اہمیت کے پیش نظر اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر شیر سنگھ نے قلعہ بالا حصار کچھ اینٹوں سے بنوایا اور اس قلعے کا نام سمیر گڑھ رکھا۔ سکھوں کے دوران ایک لوح آج بھی قلعہ بالا حصار کی مرکزی دیوار میں نصب کی جا سکتی ہے۔ معروف مورخ ڈاکٹر اے اجدانی اپنی کتاب پشاور ہسٹورک سٹی آف فرنٹیئر میں لکھتے ہیں کہ جب چینی سیاح ہیروین سانگ نے 630 عیسوی میں پشاور کا دورہ کیا تو اس نے ایک شاہی رہائش گاہ کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چینی لفظ کنگشانگ اس کی اہمیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی وضاحت اس قصبے کے قلعہ بند یا دیواروں والے حصے کے طور پر کی جاتی ہے جس میں شاہی محل کھڑا تھا۔ پھر ہیروین سانگ نے اس شہر کا ایک الگ ذکر کیا جو قلعہ بند نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہی رہائش گاہ نے اس قلعہ کا مرکز بنایا تھا جس کی مزید حفاظت کئی سے ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر دانی کا مزید کہنا ہے کہ پرانے دریائے باڑہ کا ایک مقام سے گھیرا ہوا ہے جس میں بالا حصار اور اندر شہر شامل ہے۔ اونچا علاقہ قلعہ ہو سکتا ہے جو کہ موجودہ بالا حصار ہے۔ پشاور ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک شہر رہا ہے اور اس پر قبضہ کرنا اور اس پر حکومت کرنا حملہ آوروں اور بادشاہوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ڈاکٹر تاج علی کہتے ہیں کہ 11ویں عیسوی میں ہندو حکمران ہندو شاہی خاندان کے راجہ جے پال کو پشاور کے آس پاس میں شکست ہوئی اور محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ساتھ قلعہ کو گھیر میں لے لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 19ویں صدی میں پشاور کا دورہ کرنے والے برطانوی افسران نے بتایا کہ یہ قلعہ افغان حکمرانوں کی شاہی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔
بالاحصار نے کئی موقع پر فتح، جنگجوؤں، حملہ آور اور بادشاہوں کے زیر اس کی تعمیر اور تباہی دیکھی ہے۔